اب خداوند متعال نے انسانی فطرت کو اس طرح سے خلق کیا کہ قرآن نے آواز لگائی کہ فاقم وجہ کا یہ دین حنیفہ، کہ رسول اپنے چہرے کو موڑ لو دین حنیف کی جانب. اور دین حنیف کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ. دین حنیف وہ فطرت ہے کہ جس پر اس نے انسان کو خلق کیا. اور آگے ارشاد ہوا لا تبدیل لخلق اللہ. اور یہ فطرت کیا ہے؟ وہ خدا کی خلقت ہے کہ جس کے اندر کبھی تبدیلی نہیں آتی. انسانیت چاہے جس زمانے کی بھی ہو، جس رنگ و نسل سے بھی تعلق رکھتی ہو، ہر انسان اپنے اندر ایک فطرت رکھتا ہے، اسے فطرت انسانی کہا جاتا ہے. یہ جو سارے انسانوں کے اندر مشترک ہے، سارے انسانوں کے اندر یکساں ہے. اور وہ کیا ہے؟ اس کی مختلف نشانیاں ہیں، اس کی مختلف اقداریں ہیں، اور اس کے مختلف پہلو ہیں. جیسے انسان چاہے جس زمانے کا بھی ہو، چاہے جس رنگ و نسل کا بھی ہو، حق پرست ہوتا ہے، حق کی طرفداری کرتا ہے اور ظلم کا مخالف ہوتا ہے، ناانصافی کو پسند نہیں کرتا. ہر انسان، کسی بھی بچے کے سامنے آپ ایک میٹھی چیز رکھیں، ایک کڑوی چیز رکھیں، چاہے کسی بھی زمانے کا بچہ ہو، 1400 سال پہلے کا بچہ ہو، پہاڑوں کے پتھروں کے زمانے کا بچہ ہو، آج کے جدید زمانے کا بچہ ہو، اس نے ہمیشہ کڑوی اور میٹھی چیز کے درمیان سے میٹھی چیز ہی انتخاب کرنی ہے، یا خیر اور شر کے درمیان اس نے خیر کو ہی انتخاب کرنا ہے. لہذا انسانی فطرت ہمیشہ یکساں ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہر انسان خیر کی تلاش میں ہے، ہر انسان کمال کی تلاش میں ہے، ہر انسان اپنے لیے خوبی اور منفعت کی تلاش میں ہے. اس کو کہا گیا فطرت انسانی. اور یہ فطرت انسانی اگر حقیقت میں دیکھی جائے تو انسان کے لیے وہ مرحلہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے اور شروع سے ہی اپنے لیے خیر کو سمیٹنا شروع کر دیتا ہے، خیر کو سمیٹنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہر چیز کو اپنے لیے خیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اب اگر کوئی انسان کبھی مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو وہ اس لیے نہیں بھاگ رہا کہ یہ مال و دولت اس کے لیے شر ہے، بلکہ وہ اس مال اور دولت کو اپنے لیے خیر سمجھ رہا ہے. اگر کوئی انسان کسی دنیاوی لذت کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو وہ اس لیے بھاگ رہا ہے کہ اس دنیاوی لذت کو اپنے لیے خیر سمجھ رہا ہے. اب اگر کوئی برا کام بھی اس دنیا میں انجام دے رہا ہے، کوئی چوری انجام دے رہا ہے، کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے، کوئی حق تلفی کر رہا ہے، تو در حقیقت وہ اس چیز کو اپنے لیے خیر سمجھ رہا ہے. تو در حقیقت سارے انسان اس کائنات میں خیر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اب یہ انسان کی عقل کا معیار ہے کہ وہ خیر کس چیز کو سمجھ رہا ہے. آیا وہ کسی بری چیز کو اپنے لیے خیر سمجھ رہا ہے یا کسی واقعی خیر کو اپنے لیے خیر سمجھ رہا ہے. اس مرحلے کے لیے خداوند متعال نے انسان کے اندر عقل قرار دی، انسان کے اندر تفکر قرار دیا، تدبر قرار دیا کہ انسان حساب کتاب کر کر چیزوں کو ناپ توڑ کر تو مقرر کر سکتا ہے کہ کون سی چیز تیرے لیے خیر ہے اور کون سی چیز تیرے لیے شر ہے. اور یہاں تک کہ انسانی فطرت اس حد تک بلند اور بالا مقام پر آ جاتی ہے کہ انسان اس خیر کی منزل پر کبھی بھی اکتفا نہیں کرتا، کبھی بھی توقف نہیں کرتا. جب وہ اپنے لیے کوئی بھی چیز سمیٹ لیتا ہے اس دنیا سے اور اس کے بعد اسے کہا جائے کہ جناب اتنا آپ نے مال اور دولت اور سب کچھ جمع کر لیا، اس کے باوجود بھی تھوڑا بہت موجود ہے، آیا آپ کو چاہیے؟ تو انسان فوراً جواب دے گا کہ بالکل جی، اگر آپ فراہم کر سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے. اگر اسی طرح انسان کو یہ پوری دنیا کی مال اور دولت سمیٹ کر دے دی جائے اور کہا جائے
اس کے علاوہ بھی تھوڑی بہت موجود ہے، آپ کو چاہیے تو انسان کہے گا ہاں اگر مل جائے تو اچھا ہے۔ آتی ہوئی چیز کس کو بری لگتی ہے؟ اور یہاں تک کہ اس پوری کائنات کو انسان کو دے دیا جائے اور کہا جائے کہ انسان اس کے علاوہ بھی تھوڑا بہت رکھا ہوا ہے، آیا آپ لینا پسند کریں گے، تو انسان وہاں پر بھی اپنی جھولی پھیلا لے گا کہ آتا ہوا کسے برا لگتا ہے۔ تو گویا انسان دوسرے لفظوں میں اقرار کر رہا ہے کہ خدا نے میرے اندر جو فطرت رکھی ہے، جو فطرت انسانی ہے، وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو خیر کی طالب ہے، جو منفعت کی طالب ہے، اور ایک ایسی منفعت کی طالب ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جس کی حد کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو اس مرحلے پر فطرت انسانی اگر شفافیت کی منزل پر پہنچے تو انسان سے سوال کرتی ہے، انسان تو اپنے اندر جھانک کر بتا کہ تیری فطرت کہ جو ایک ایسے مرحلے پر ہے کہ جو ایک ایسا خیر طلب کر رہی ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، تو آیا خدا وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی ایسی ذات ہے جو خیر لامحدود ہے، جو خیر محض ہے، جو نہ کبھی ختم ہونے والا خیر ہے، جو کمال لامحدود ہے؟ تو انسانیت اگر حقیقت انسانیت کے مقام پر آ کر سوچے گی تو وہ اس بات کو اقرار کرے گی کہ انسانیت کی فطرت جس چیز کی طالب ہے وہ دنیاوی رنگ و روغن نہیں، وہ دنیاوی مال و دولت نہیں، در حقیقت وہ اپنی ذات کے اندر ایک ایسی ذات کو طلب کر رہی ہے کہ جو ذات لامحدود ہے، جو ذات کمال مطلق ہے۔ اب یہ انسان کی کوتا فکری ہے کہ وہ ذات لامحدود کے بجائے اس دنیا کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے۔